السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ سلائیڈ۔ آج آپ خود اس کو ایک نظر دیکھیے اور ذہن نشین کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسم یعنی کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم۔ تو یہ سلائیڈ بھی الحمدللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ آج آپ اسے خود سے ذہن نشین کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہے اسم کی تعریف جو کہ آپ سب ہی بخوبی سمجھتے ہیں الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ مزید آگے جی یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس سلائیڈ کا کیا مقصد ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں، تو کسی بھی اسم والے کلمے کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جو کہ ایک ایک کر کے ہم یہ تمام باتیں سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم اس سے اگلی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی اسم ہے اس کو پہچاننے کے لیے ان چار چیزوں کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، مذکر ہے یا مؤنث، پھر ان کے اعراب دیکھنے ہوتے ہیں، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اور پھر تعداد کے لحاظ سے واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو الحمدللہ یہ چاروں پوائنٹ ہم نے مثالوں کے ساتھ قرآن پاک کی آیات سے بہت اچھے سے سمجھ لیے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اسم کے حالات کی، یعنی اسم کون کون سا اسم یا کس وقت کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے۔ یعنی پیچھے تو ہم نے یہ سیکھا نا کہ اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی، یعنی کبھی وہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب اور کبھی مجرور۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم مرفوع ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے مرفوع ہونے کا اعراب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ایک کر کے ہم تینوں پوائنٹ ہی ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات۔ مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے، اور مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر پر پیش آئی ہو۔ ٹھیک ہے، پیش یا دو پیش، کیونکہ پیش کو عربی میں رفع کہتے ہیں، تو جس اسم کے آخر پر رفع ہو اسے کہتے ہیں مرفوع۔ مرفوع کا معنی ہے جسے پیش دیا گیا ہے، یعنی جسے رفع دیا گیا ہے۔ تو مرفوع اسم کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم حالت رفع میں ہے، یا یہ اسم کی رفعی حالت ہے، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ یہ نام آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ تو رفعی حالت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ اسم مرفوع ہے، یعنی اس کے آخر پر پیش ہے۔ اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ پیش، رفع کی علامت پیش اور اس کے ساتھ ساتھ الف نون، واو نون اور الف تا بھی رفع کی علامات ہیں۔ تو جب ہم مرفوعات کی بات کرتے ہیں
تو یہ چند چیزیں مرفوعات میں شامل ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. جیسے کل کے سبق میں ہم نے فاعل پر بات کی تھی، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہے. آج ہم دیکھیں گے نائب الفاعل. ٹھیک ہے، نائب الفاعل. تو آئیے دیکھتے ہیں نائب الفاعل اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. نائب الفاعل فعل مجہول کے ساتھ آتا ہے. آپ کو یاد ہے نا، جب ہم نے افعال پڑھے تھے تو اس میں ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول پڑھا تھا. تو جو فاعل ہوتا ہے، فاعل، اس کا تعلق ہمیشہ فعل معروف کے ساتھ ہوتا ہے. فاعل کا تعلق ہمیشہ فعل معروف کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ نائب الفاعل کا تعلق ہمیشہ فعل مجہول کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اگر کہیں پر فعل مجہول ہے اور اس کے بعد اسم آ رہا ہے تو وہ اسم فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل ہوگا. جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، نصر زید. نصر، یہ فعل ماضی مجہول ہے نا، نصر، نصر. کیا طریقہ ہے ماضی مجہول کا؟ پہلے حرف پر پیش اور آخری سے پہلے زیر لگائی جاتی ہے. تو نصر سے ہو گیا ہے نصیر. نصیر زید، زید کی مدد کی گئی ہے نا، نصیرہ مدد کی گئی، زید، زید کی. نصیر زید، زید کی مدد کی گئی. یعنی اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا کہ کرنے والا کون ہے، یہ نہیں پتا. کل ہم نے مثال دیکھی تھی جاء زید، تو جاء فعل معروف ہے، اس کے بعد اسم آیا تو وہ فاعل، لیکن فعل مجہول کے بعد اسم آئے تو وہ نائب الفاعل ہوتا ہے. یعنی نائب الفاعل اور مفعول. مفعول بھی اسے کہتے ہیں جس پر کام ہوا ہو، اور نائب الفاعل بھی وہی ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہو. جیسے نصیر زید، زید کی مدد کی گئی، یعنی مدد کرنے کا کام کہاں ہوا؟ زید کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ جو فعل مجہول ہے اس کے بعد آنے والے اسم کو ہم نائب الفاعل ہی کہیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نائب الفاعل کی بھی دو اقسام ہیں. اسم ظاہر، جیسے ضُرِبَ زید، زید کو مارا گیا. تو اب یہاں زید نائب الفاعل ہے نا، اور یہ ذاتی نام ہے، اسم ظاہر ہے. پھر دوسری مثال اسم ضمیر، یعنی اسم ضمیر بھی نائب الفاعل ہو سکتا ہے. جیسے ضُرِبْتَ، تو مارا گیا. تو اس میں تا ضمیر یہ اسم نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے، اسم نائب الفاعل ہے کیونکہ تو مارا گیا، تا کا معنی ہی تو ہے. تو مارا کس نے ہے یہ نہیں معلوم، جس کو مارا گیا اس کا معلوم ہے، تبھی ہم کہہ رہے تو مارا گیا. تو یہاں پر تا ضمیر یہ نائب الفاعل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نائب الفاعل کے اعراب کیا ہوتے ہیں. ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں نا، تو مرفوعات میں جو بھی ہم پڑھیں گے آپ سمجھ جائیے کہ وہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں. تو اسی لیے نائب فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. واحد میں اس کا اعراب پیش یا دو پیش کے ساتھ، تثنیہ میں الف نون مکسور کے ساتھ، جمع میں جمع مذکر ہے تو واو نون کے ساتھ، جمع مؤنث ہے تو الف تا آتن، آتن کے ساؤنڈ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مثال ہم دیکھتے ہیں نصیر مسلمن، ایک مسلمان کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں مسلمن نصیرہ فعل مجہول ہے، اس لیے یہاں مسلمن نائب الفاعل ہے. تو یہ واحد کا کلمہ ہے، اس لیے اس کے آخر پر پیش آ رہا ہے. نصیرہ مسلمانی، دو مسلمانوں کی مدد کی گئی. تو دیکھیں تثنیہ میں نائب الفاعل آنی الف نون مکسور کے ساتھ ہے. پھر نصیرہ مسلمون، مسلمانوں کی مدد کی گئی.
تو یہ जमा का लफ्ज है, जमा मुजक्कर वाउ नून इसकी अलामत है। तो ये नाइबुल फाइल है। क्या फर्क होता है, कैसे पता चलता है फाइल और नाइबुल फाइल का? क्योंकि कल भी हमने सेम यही चीज देखी थी, है ना, एराब के हवाले से। तो हमें कैसे पता चल सकता है कि ये इस्म फाइल है या नाइबुल फाइल? तो बहुत आसान, जब इस्म से पहले फेल मारूफ हो तो वो फाइल होता है, ठीक है। एराब के लिहाज से देखना है, ठीक है। एराब वो मरफू होना चाहिए एराबी लिहाज से। और अगर इसम से पहले, किसी मरफू इसम से पहले, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, किसी मरफू इसम से पहले फेल मजहूल हो तो वो मरफू इसम नाइबुल फाइल होता है। लेकिन अगर किसी मरफू इसम से पहले फेल मारूफ हो तो वो इसम फाइल होता है। तो इसी तरह जैसे हमने कल फाइल का एक फार्मूला देखा था, तो आज हम नाइबुल फाइल का देखते हैं। सबसे पहली बात कि नाइबुल फाइल के लिए फेल मजहूल इस्तेमाल होता है। फिर नाइबुल फाइल वाला जो इस्म होता है उसके आखिर पर पेश या पेश की तनवीन होती है। और अगर वो तस्निया मुजक्कर हो तो अलिफ नून मकसूर आनी का साउंड, जमा मुजक्कर हो तो वाऊ नून मफ्तूह ऊना का साउंड। और अगर नाइबुल फाइल वाला कलिमा तस्निया मोन्नस है तो अलिफ नून मकसूर के साथ तानी का साउंड बनता है। और याद रखिएगा तानी कहाँ से आया, ये ता वाहिद की ही ता थी ना। जैसे मुस्लिमतुन तस्निया बनाना है तो अलिफ नून लगाया तो वो हो गया मुस्लिमतानी, मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी, ठीक है। और अगर नाइबुल फाइल वाला कलिमा जमा मुअन्नस है तो उसकी अलामत अलिफ ता आतुन के साउंड के साथ। लेकिन अगर ये वाला कलिमा है आतुन के आतुन वाला यानी जमा मुअन्नस का, तो अगर उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो फिर आखिर पर सिंगल पेश रह जाएगी, ठीक है। तनवीन तब आएगी अगर उस इसम के शुरू में अलिफ लाम ना हो। अगर अलिफ लाम हो तो फिर हरकत होती है, तनवीन नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर इस चीज की समझ आ जाए तो फिर नाइबुल फाइल को तलाश करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो नाइबुल फाइल के लिए अमूमी तौर पर माना को के साथ ही इस्तेमाल होता है। को, की, इस तरह से जैसे हमने पीछे पढ़ा, नुसीरा मुस्लिमुन मुसलमान की मदद की गई, जुरीबा जईदुन जईद को मारा गया, ठीक है। बाकी मजीद हम मिसालों से भी देख लेते हैं, ठीक है। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कुतिबा ये फेल माजी मजहूल आ गया, कतबा उससे बना कुतिबा, शुरू में पेश और आखिरी से पहले जेर। फिर अलैकुम ये तो इसम नहीं है ना, अला हरफे जर है और कुम ये जमीर है, तो लेकिन ये हरफे जर के साथ आ रही है, ठीक है। फिर आगे देखें हम तो ये इस्म है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है, और अलिफ लाम इस्म को पहचानने की बुनियादी अलामत है। फिर इसके आखिर पर पेश है, यहाँ फेल मजहूल है। तो जब किसी आयत में फेल मजहूल हो और उस आयत में कोई इसम भी हो जो कि हालत रफ़ई में हो तो उसे हम कहते हैं ये नाइबुल फाइल है। तो माना क्या हो जाएगा, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, फर्ज किया गया तुम पर जिहाद। क़िताल का माना लड़ना होता है, ठीक है। फिर युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, कैसे पता चलता है कि ये मजहूल है? आपको याद होगा यकीनन जब हमने फेल मुजारे मजहूल पढ़ा था तो हमने सीखा था अलामाते मुजारे पर पेश होता है और आखिरी से पहले हर्फ पर जबर होता है। तो इसमें या अलामाते मुजारे में से है, या ता आना, और आखिरी से पहले हरफ रॉ पर जबर आ गई तो ये फेल मुजारे मजहूल है। फिर यहाँ फेल मजहूल के बाद इस्म आ रहा है
اور یہ حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں کیسے ہے, کیا پہچان ہے؟ کیونکہ اس کے آخر پہ واو نون آ رہا ہے جو کہ رفع کی علامت ہے اسم میں. تو یہ اسم مرفوع ہے اور اس سے پہلے فعل مجہول ہے, اس لیے یہ اسم نائب الفاعل ہے. یعرف المجرمون, پہچان لیے جائیں گے مجرمون مجرم بسیماہم, اپنی پیشانیوں سے, یعنی قیامت والے دن. حرمت حرمت علیکم المیتۃ, حرمت فعل, المیتۃ یہ ہے اسم. تو المیتۃ دیکھیے حالت رفعی میں ہے نا, تو فعل چونکہ مجہول ہے. حرمت, حرمہ یہ واحد مذکر غائب, آگے تا ساکن واحد مؤنث غائب کی علامت ہے. تو حرمت واحد مؤنث غائب فعل مجہول. حرم حرم, فعل مجہول کی کیا نشانی ہے؟ اگر وہ فعل ماضی ہے, شروع میں پیش اور آخری سے پہلے حرف پر زیر ہو, تو آپ یقین رکھیں کہ یہ ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے, آخری سے پہلے حرف سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو کلمہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے نا, اسی کے مطابق بات ہوتی ہے. باقی یہ جو اگلی علامات ہوتی ہیں نا, یہ تو صیغوں کی ہوتی ہیں, ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, حرمت علیکم المیتۃ, حرام کر دیا گیا تم پر مردار, یعنی مری ہوئی چیزیں حرام ہیں. تو المیتۃ آپ نے دیکھا اس کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے, تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے نائب الفاعل میں, اس لیے فعل مجہول بھی مؤنث کا صیغہ ہے. یہ بھی بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر نائب الفاعل والا کلمہ مذکر ہے تو فعل مذکر ہوگا, نائب الفاعل والا کلمہ مؤنث ہے تو فعل مؤنث ہوگا. پھر لا یخفف عنہم العذاب, یخفف تخفیف سے ہے. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے لیے تخفیف کر دی گئی. لا یخفف, تخفیف نہیں کی جائے گی, آسان لفظوں میں ہلکا نہیں کیا جائے گا. عنہم ان سے, العذاب عذاب. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یخفف فعل مجہول کیسے پہچان ہوئی؟ علامت مضارع پر پیش ہے اور آخری سے پہلے زبر ہے, تو یہ فعل مضارع مجہول ہے. پھر اس کا اسم دیکھیے حالت رفعی میں ہے, تو یہاں پر فعل مجہول ہے, اس لیے یہ مرفوع اسم نائب الفاعل ہے. اسی طرح وَلَهُمْ يُنصَرُونَ, اور نہیں مدد کی جائے گی ان کی. يُنصَرُونَ يَنصُرُونَ, يَنصُرُونَ معروف, يُنصَرُونَ مجہول. تو اب دیکھیے یہاں پر نائب الفاعل وہ کہاں پر ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے ابھی پڑھا کہ نائب الفاعل دو طرح سے ہوتا ہے, کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ضمیر ہے ہم نے ضمائر دو طرح سے پڑھی تھی, ضمائر متصل اور منفصل. ضمائر منفصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم اور فعل سے پہلے استعمال ہوتی ہے. تو جب ضمائر منفصل کسی اسم یا فعل سے پہلے آتی ہیں تو وہ حالت رفع میں ہوتی ہیں, مرفوع ہوتی ہیں. تو چونکہ اس کے لیے فعل مجہول استعمال ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ضمیر نائب الفاعل ہے. وَلَا هُمْ, اور نہیں ان سب کی, يُنصَرُونَ مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے, ضمائر منفصل ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. اسی طرح انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. جب یہ ضمائر فعل یا اسم سے پہلے آتی ہیں تو حالت رفع میں ہوتی ہیں. تو پھر ہم فعل کو دیکھ لیں گے. اگر فعل معروف ہے تو وہ فاعل ہوتی ہیں ضمائر, اگر فعل مجہول ہو تو وہ ضمائر
नाइबुल फाइल होती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाअल्लाह जैसे हम काम करते हैं ग्रुप में, मज़ीद वैसे काम करेंगे तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम अजमईन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।